بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 27 رجب شب معراج اللہ تعالیٰ کو یہ نماز پڑھنا اتنا پسند ہے کہ جو بھی اس کا بندہ یا بندی، مرد یا عورت، یہ نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ اس نماز کے پڑھنے کے لیے لوگ پورا سال انتظار کرتے ہیں۔ جو ہی یہ گھڑی آتی ہے لوگ اس نماز کو پڑھ لیتے ہیں۔ اس لیے چند دن پہلے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ اپنے سب گھر والے ملنے والوں کو اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ بتا دیں، اپنے سب دوستوں کو بتا دیں، جتنا زیادہ ہو سکے اس نماز کا اہتمام کر لیں۔ اگر تو آپ پورا سال خوشحال رہنا چاہتے ہیں، اس نماز کے پڑھنے کی نیت، وقت، طریقہ، یہ ساری چیزیں میں آپ کو ایک ایک کر کے بتاؤں گا، اور آپ نے اسی طرح آگے اپنے دوست احباب ملنے والوں کو، جن تک آپ ویڈیو پہنچائیں، جن کو ٹیلی فون کر کے بتا سکتے ہیں، ان کو بتائیں۔ مجھے کوئی لالچ طلب نہیں۔ دیکھیں یہ نماز جو بتانے جا رہا ہوں، یہ طریقہ یقین جانے کے لوگ اس کے انتظار میں مجھے بار بار کہہ رہے تھے، ہمیں نوافل پڑھنے کا طریقہ بتائیں۔ میں ان کو بتا رہا تھا کہ بہت سارے لوگ اس سے پہلے اس کا اہتمام کر چکے ہیں۔ میں نے جمعہ کے اندر بھی اس کا طریقہ بتایا، بہت سارے لوگوں کو اس کا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے جو اپنی قسمت کو بدلنا چاہتا ہے، مقدر کو سنوارنا چاہتا ہے، جو رب کی رحمتیں حاصل کرنا چاہتا ہے، نیکیاں حاصل کرنا چاہتا ہے، اپنی بخشش چاہتا ہے، اپنے والدین کی بخشش چاہتا ہے، اپنے گھر والوں کی بخشش چاہتا ہے، اپنے گھر والوں کو خوشحال دیکھنا چاہتا ہے، اپنے گھر بار کو مال و دولت سے بھرا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، اپنی جیب سے کبھی پیسے ختم نہیں دیکھنا چاہتا، بس اس کے لیے اللہ کی محبوب، اللہ کی پیاری نماز، اللہ کا پسندیدہ عمل اس کو بتانے جا رہا ہوں۔ اس کو ضرور کر کے دیکھیں۔ شب قدر ہے، شب بارات ہے، شب معراج ہے، شب عید ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بے حد زیادہ پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ ان راتوں کو پسند فرماتا ہے۔ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان عظیم ہے، اور ان دنوں میں یوم عاشور یعنی 22 سے فضیلت ہے۔ اللہ والوں ان ایام میں زیادہ سے زیادہ یاد الہی کی کوشش کرنی چاہیے۔ فضیلت کی راتوں اور ایام کی تفصیلات میں انشاءاللہ پھر بتاؤں گا۔ آج صرف شب معراج کی بات کرتے ہیں۔ دیکھیے 27ویں شب یعنی 27ویں رجب کی رات کو حضور علیہ السلام کو معراج ہوا۔ اس رات کی فضیلت کے متعلق حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، جو مقذور کے جلیل القدر صحابی ہیں اور جن کا لقب ابو حریرہ، اصل نام ان کا عبد الرحمن ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے 27ویں رجب کا روزہ رکھا، اس کو 60 مہینوں کے روزے رکھنے کا ثواب ملے گا۔ اسی طرح جبریل علیہ السلام نے بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں رسالت لے کر نازل ہوئے تھے، وہ یہی دن تھا، وہ یہی رات تھی۔ اس لیے اس کو سمجھیے گا، اور ایمان والوں کے لیے یہ تقاضا ہے کہ جب اس طرح کی راتیں آتی ہیں، وہ اپنے ایمان کی مضبوطی کے لیے، اللہ کا دوست بننے کے لیے، اللہ کا ولی بننے کے لیے، اللہ کا پسندیدہ بندہ بننے کے لیے، وہ راتوں میں ضرور یہ کام کرتے ہیں جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ دیکھیے، ایک تو آپ کوشش کریں کہ اس دن کے روزے کا اہتمام کر لیں۔ اگر کر سکتے ہیں تو ضرور کریں، اور اگر آپ روزے کا اہتمام نہیں کر سکتے تو کم از کم زندگی میں صرف ایک بار اس طرح سے یہ نوافل ضرور پڑھیں۔ یہ نفل آپ کی تقدیر کو بدل دیں گے۔ اس رات کے جو نوافل ہیں خاص وہ بتانے جا رہا ہوں، یہ شاید اس سے پہلے آپ کو کسی نے نہ بتایا ہو۔ دیکھیے، رجب کا روزہ رکھیں، اللہ پاک اس کے لیے 60 مہینوں کے روزوں کا ثواب لکھتا ہے۔
سلیمان فارسی بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب میں ایک دن اور رات ہے، جو روزہ رکھے اور قیام کرے تو گویا اس کو 100 سال کے روزے رکھنے کے برابر، کا روز رکھنے کے برابر، اور 100 سال شب بیداری یعنی 100 سال کی راتوں کی بیداری جاگنے کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ اور یہ تاریخ 27 رجب کی ہے۔ تو دوستو، رجب میں ایک رات ایسی ہے، اس میں ایک نیک عمل کرنے والے کو 100 سال کی نیکوں کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح یہ وہ برکت والی رات ہے جس میں آپ نے یہ نوافل پڑھنے ہوں گے، اس کے بعد کچھ تسبیحات ہوں گی، وہ بھی آپ نے اسی جگہ بیٹھے بیٹھے پڑھنی ہیں۔ دیکھیں، آسان سا طریقہ ہے، دینی کاموں میں ہمیشہ آپ کو آگے بڑھنا چاہیے۔ اس عمل کو گھر تک پہنچانا آپ کا ذمہ داری ہے، جتنا ہو سکے اس عمل کو آپ نے شیئر کرنا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ ہے نیت۔ نیت آپ نے کیسے کرنی ہے، پھر اس کا وقت بتاؤں گا، پھر اس کا طریقہ بتاؤں گا، اس کے بعد وہیں بیٹھے بیٹھے اعمال اور تسبیحات کون سے پڑھنے ہیں، ان کا طریقہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اب ذرا سنتے جائیے، بڑی توجہ کے ساتھ آپ کو سمجھنا چاہتا ہوں، یعنی کہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ بڑی توجہ کرنے والی بات ہوگی، آپ نے اس کو سمجھنا ہے۔ دیکھیں، حضرت شیخ بہت بڑے بزرگ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو سلمہ حضرت سلیمان فارسی نے ان سے نقل کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ربانی ہے کہ میں جب رجب میں ایک دن اور ایک رات ہے، اور یہ رات ایسی ہے کہ اس کا روزہ رکھنے والا شخص، اس کی رات کی عبادت کرنے والا شخص، اللہ تعالیٰ اس بندے کو اتنا زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے کہ جس طرح اس بندے نے توبہ کی اور اللہ نے اس کی توبہ قبول فرما لی، اور وہ ایسی ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی جنا ہوا ہو، یہ یعنی کہ ساری گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ اس لیے رجب کی وہ رات جس کو شب معراج کہا جاتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ صحابہ اکرام خود اس رات میں عبادت کرتے تھے۔ جب یہ رات آتی تھی تو وہ رات کو اعتکاف میں بیٹھ جاتے، وہ نوافل پڑھتے، تسبیحات پڑھتے، اعمال کرتے۔ آپ نے بھی اس عمل کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے اپنے گھر میں بیٹھے یا مسجد میں عبادت کر رہے ہیں، میں تو کہوں گا کہ کوشش کریں یہ نفلی عبادت آپ اپنے گھر میں کریں، خواتین اپنے گھر میں کریں، اگر مرد رات مسجد میں گزارنا چاہتے ہیں تو مسجد میں پڑھیں، اگر گھر میں پڑھنا چاہتے ہیں تو گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کی ترتیب اور طریقہ کار بالکل آسان سا ہوگا، آپ نے صرف سمجھنا ہے۔ آپ نے یہ کتنی رکعتیں رکھتے ہیں پڑھتی ہیں، یہ چیز بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ آپ نے 2 کر کے رکعتیں پڑھنی ہیں، یعنی کہ 4 نہیں پڑھنی، 4 اکٹھی بعض لوگ پڑھتے جاتے ہیں، لیکن نہیں، یہ جو عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ رکعت بتا رہا ہوں، اس میں آپ نے صرف 2 رکعتیں کر کے پڑھنی ہوں گی، یعنی کہ پہلی 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں، پھر دوبارہ 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں۔ اس طرح بھی نیت کر سکتے ہیں اور حاجت کا ارادہ بھی کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، یہ محتاجی سے بچنے کا نسخہ ہے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ کبھی کسی کا محتاج نہ ہو، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم خدا کو یاد کرو، وہ تمہیں یاد کرے گا، یعنی کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہو، آج کی رات جو آنے والی ہے شب معراج کی رات، جو اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کو یاد کرتا ہے، تو آپ لوگ بھی اس رات میں اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے سامنے منگتے بن کر، بھیکاری بن کر، فقیر بن کر مانگے۔ معراج کی رات آج تک جس نے یہ نوافل پڑھے وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں رہا۔ معراج کی رات میں یہ نوافل جس گھر میں پڑھ لی جاتی ہیں، اس گھر کا بچہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ جس دکان میں پڑھے جاتے ہیں، اس میں دکان پر گاہکوں کا رش لگ جاتا ہے، جو پڑھتا ہے وہ اس رات کی اولاد ارب پتی ہو جاتی ہے۔
اللہ والو، آپ نے 4 نفل پڑھنے ہیں، اب آپ نے توجہ کے ساتھ عمل کا طریقہ سمجھنا ہے۔ 27 رجب شب معراج کی رات آپ نماز عشاء کے بعد توجہ کریں۔ نماز عشاء کے بعد سے لے کر صبح فجر کی نماز سے پہلے آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ توجہ کے ساتھ باوضو مصلی پر بیٹھ کر قبلہ کی طرف منہ کرتے ہوئے آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں۔ صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد معراج کی رات میں جس کی ہر رات قبولیت کی ہے، جس میں رحمتیں برکتیں برس رہی ہیں، اس رات میں اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دیدار کروایا۔ یہ رات سال میں 1 بار آتی ہے، مقدر کے ستارے چمکا جاتی ہیں۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اس رات میں ایک نیکی کا ثواب بے شمار نیکیوں کے برابر ملتا ہے۔ ایک روزے کا ثواب 60 مہینوں کے روزوں کے برابر ملتا ہے۔ اس رات میں 1 لاکھ مانگنے والے کو 900 کروڑ مل جاتا ہے۔ صرف نیت کر کے بیٹھو۔ آج بے روزگار ہو، روزگار کے لیے، اولاد کے لیے، کاروبار میں ترقی کے لیے، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، جس کی جو حاجت، جو مقصد، جو خواہش ہے، بس اپنے الفاظ میں نیت کرنے کے بعد سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک تسبیح تیسرے کلمے کی پڑھنی ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ تیسرا کلمہ ہر کسی کو آتا ہے معراج کی رات میں۔ تیسرے کلمہ کی فضیلت و برکت یہ ہے کہ اس میں اللہ کی بڑائی بھی ہے، اس میں اللہ کی عظمت بھی ہے، اس میں اللہ کی رحمت بھی ہے، اس میں تسبیحات فاطمہ بھی موجود ہے۔ تیسرے کلمہ کے کمالات بے شمار ہیں۔ اگر میں آپ کو بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ معراج کی رات میں جس زبان پر تیسرا کلمہ جاری ہو جاتا ہے، اس زبان سے نکلی ہر دعا عرش الہی سے ٹکرا جاتی ہے۔ تیسرا کلمہ جس گھر میں معراج کی رات میں پڑھ لیا جاتا ہے، اس گھر میں اللہ کی خیر و برکت ہو جاتی ہے۔ تیسرے کلمہ کے کمالات پڑھنے والے پر اللہ غیبی فرشتوں کو نازل فرماتا ہے، جو غیب سے آپ کے لیے رکاوٹیں بندشیں ہٹا دیتے ہیں، آپ کے بگڑے کام سنور جاتے ہیں۔ آج تک آپ نے بہت سارے اعمال کی، بہت سے تسبیحات کی، لیکن معراج کی رات میں ایک تسبیح کھلی آنکھوں دیکھے گا۔ آپ نے تیسرا کلمہ پڑھتے ہوئے دل ہی دل میں رب کریم سے مانگتے چلے جانا ہے، اور زبان پر تیسرا کلمہ پڑھتے چلے جائیں انشاءاللہ۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ آپ معراج کی رات میں جیسے ہی تیسرا کلمہ پڑھنا شروع کرتے ہیں، آپ پر اللہ کی خاص رحمت ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات وظیفہ پڑھتے دوران ہی اگر آپ کا جسم لرز جائے، یوں محسوس ہو کہ آپ کے قریب سے کوئی گزر گیا ہے، تو سمجھ لیجئے قبولیت ہو چکی ہے، سمجھ لیجئے بیڑے پار ہو چکے ہیں، سمجھ لیجئے کہ اللہ نے آپ کی ہر حاجت کو پورا کر دیا ہے۔ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ 1 بار ہو گیا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ 2 بار ہو گیا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے صرف ایک تسبیح 100 دانوں کی تیسرا کلمہ پڑھنی ہے۔ 100 کا مطلب ہے کہ 100 بار پڑھیں، کم یا زیادہ نہیں پڑھنی۔ ہوتا کیا ہے کہ جب یہ قبولیت کی راتیں آتی ہیں، انسان زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس سے غلطی کوتاہی میں لاپرواہی ہو جاتی ہے۔ لیکن آپ نے توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ 100 کا مطلب ہے صرف 100 بار تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔
اور اسی دوران رب کریم سے مانگتے چلے جائیں انشاءاللہ 100 بار تیسرا کلمہ پڑھتے دوران ہی آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ آپ پر اللہ کی خاص رحمت ہو چکی ہے۔ تیسرا کلمہ پڑھتے دوران رب کریم سے اپنی اوقات نہیں رکھنی، عظمت کے مطابق مانگنا، بیٹھے بیٹھے ہر خواہش پوری ہو جائے گی، بیٹھے بیٹھے غیب سے فرشتہ اللہ کی نوری مخلوق آئے گی اور آپ پر جتنے بھی مسائل پریشانیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ اب ایک تسبیح تیسرا کلمہ پڑھنے کے بعد آپ نے باوضو مصلی پر کھڑے ہو کر 2 رکعت نفل صلاۃ توبہ کی نیت سے پڑھنے ہیں۔ نفل 4 پڑھنے ہیں لیکن 2 کر کے پہلے 2 رکعت نفل صلاۃ توبہ کی نیت سے کھڑے ہو جائیں۔ پھر پہلی رکعت میں اللہ اکبر با سبحان اللہ پڑھیں، پھر 1 بار سورہ فاتحہ پڑھیں، پھر 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں۔ سجدہ رکوع کے بعد دوسری رکعت میں کھڑے ہو کر پھر پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص یعنی کہ 2 رکعت نفل صلاۃ توبہ کی نیت سے کھڑے ہو کر پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص، دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں۔ سلام پھیر کر بغیر کسی سے بات کیے دوبارہ کھڑے ہو کر 2 رکعت نفل صلاۃ حاجت کی نیت سے کریں۔ یہ سینے کا راز آپ کے حوالے کر دیا۔ ماہ رجب کی رات میں لوگ بڑے بڑے وظیفے بتائیں گے، بڑے بڑے وظیفے اپنی طرف سے بتائیں گے، لیکن جو رجب کے خاص اعمال ہیں، جو معراج کی رات کے خاص اعمال ہیں، جو اللہ کے ولیوں نے پڑھے، اللہ والوں نے پڑھے، وہ خاص وظیفہ، وہ خاص عمل میں نے آپ کے حوالے کر دیا۔ 2 رکعت نفل پہلے کیے پڑھنے ہیں، 2 رکعت نفل توبہ کے پڑھنے ہیں، پھر 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے کھڑے ہو کر پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص، حاجت کی نفل میں 2 رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ کوثر پڑھتے ہیں۔ سلام پھیر کر فوری طور پر سجدے میں چلے جائیں اور سجدے کی حالت میں آپ نے رب کریم کا صرف 1 صفاتی نام پڑھنا ہے۔ آپ نے سجدے کی حالت میں یا وہابو کو پڑھنا ہے، یا وہابو کو آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر، جس طرح آپ کو بہتر لگے، لیکن سجدے میں سر جھکا کر 21 بار یا وہابو کو پڑھنا ہے اور اسی طرح رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ بڑا مجرب اور بڑا طاقتور وظیفہ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اگر آپ اس کی دلیل چاہتے ہیں میں آپ کو دینے کو تیار ہوں، لیکن میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، معراج کی رات یہ وظیفہ آپ نے ہر صورت پڑھنا ہے۔ معراج کی رات اس وظیفے کو آپ نے کسی صورت بھی لاپرواہی کی نظر نہیں کرنا۔ 1 تسبیح تیسرا کلمہ، 2 رکعت نفل صلاۃ توبہ کی، پھر دوبارہ 2 رکعت نفل صلاۃ حاجت کی۔ توبہ کے نفل کیسے پڑھنے ہیں؟ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص، دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص، 2 رکعت نفل توبہ کے پھر مکمل، پھر 2 رکعت نفل حاجت کے پڑھنے ہیں۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص، دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ کوثر۔ سلام پھیرتے ہی سجدے کی حالت میں یا وہابو کو پڑھنا ہے۔ یا وہابو کو سجدے کی حالت میں پڑھنے سے سجدے کی حالت میں انسان رب کے قریب ترین ہوتا ہے، اور معراج کی رات خشوع کی رات، کامیابی کی رات، مانگنے کی رات، رحمتیں برکتیں خزانے لوٹنے کی رات میں جب آپ سجدے میں جا کر یا وہابو کو پڑھتے ہیں، اللہ آپ کے لیے راستوں کو کھول دیتا ہے، پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام فرما دیتا ہے، پورے سال کی خوشیاں خوشحالیاں آپ کے مقدر میں لکھ دیتا ہے۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، وہ جو پچھلے سال نہ مل سکا، آج 27 رجب معراج کی رات میں یہاں صرف یہ 3 اعمال بتائیں گے، طریقے سے ترتیب سے پڑھنے ہیں۔ آپ کو سب کچھ مل جائے گا۔ اگر آپ نے سجدے سے سر اٹھا لیا تو وظیفہ ضائع ہو جائے گا۔ صرف 21 بار یا وہابو کو پڑھنا ہے۔ سجدے میں سر رکھ کر میرا یقین کریں کہ 21 بار یا وہابو سجدے میں سر رکھ کر پڑھتے دوران ہی آپ کے بیڑے پار ہو جائیں گے۔ سجدے سے سر اٹھاتے ہی اللہ آپ کے مقدس مقصد کو چاہے وہ جتنا بھی بڑا ہو پورا کر دے گا۔ آج رب کریم سے ہو سکے تو ہزاروں حاجات بھی ہیں تو لکھ کر بیٹھ جاؤ،
آپ مانگ مانگ کر تھک جاؤ گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ یہ ہے وہ نماز، یہ ہے وہ نوافل جو اللہ کو بہت پسند ہیں، جو اللہ کے قریبی بندے پڑھا کرتے تھے۔ اللہ کے ولی، اللہ کے بندے پڑھا کرتے تھے، جو میں نے آپ کے حوالے کر دیے۔ اور آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک پڑھیں جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ عمل مکمل ہوتے ہی دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے دعا کرتے جائیں، ضد کر کر مانگتے چلے جائیں۔ آج مانگتے کی رات ہے، آج خوشیاں خوشحالیاں سے ملنے کی رات ہے۔ جس کو جو چاہیے مانگے، دعا ہے کہ رب کریم میرا سننا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیرہ۔